www.hazratfirozmemon.org آج علماء کا مذاق ہم نہیں دیکھتے، میرے پاس کوئی نہیں ہے سسٹم، اس میں نیٹ ویٹ کچھ بھی نہیں ہے، موبائل میں تو نیٹ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں اخبار پڑھتا ہوں، لیکن سنتا ہوں روتا ہوا لوگ بتاتے ہیں کہ میڈیا پر اتنا زیادہ کیا بولتے ہیں وہ بھیجنا سلوگنس یا پتہ نہیں کیا میسج، علماء کو گالیاں، عذاب کو دعوت مت دو بیوقوف، یہ کسی کے محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ علماء کو گالیاں، برے برے الزامات ان پر، اللہ کے غضب کو آواز مت دو، ایسی جگہ مرو گے پانی بھی نہیں ملے گا۔ میرے پاس میں لایا تھا آج یہ احادیث مبارکہ کہ علماء کا جو مذاق اڑاتے ہیں، ان کو غیبت کرتے ہیں، ثبوت لاؤ جس کے لیے بول رہے ہو آپ، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے شرعی ثبوت لاؤ، یا اللہ اخبار میں آیا تھا بکواس ہے، شرعی ثبوت لاؤ، شرعی ثبوت نہیں دے گا گردن پکڑی جائے گی، اچھے گمان پہ ثواب ملے گا، برے گمان پر دوزخ کا بندہ بھی ہے اگر توبہ نہ کی تو۔ دماغ خراب ہو گیا علماء کے لیے۔ اب میرے پاس 3 جمعے سے طلباء اور علماء کے لیے احادیث مبارک ہے، ابھی اس میں بھی اس وقت بھی موجود ہے کہ ان کے درجات کتنے بڑے ہیں۔ اگر ایک عالم نے کوئی غلطی کی ہے تو ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کیا اس کا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ اگر اس کا بند ہو گیا تو ہمارا بھی بند ہو گیا ہے، اور دروازہ کسی کا بند نہیں ہوا توبہ کا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ کسی عالم کی غلطی دیکھو یا کوئی گناہ دیکھو کسی کو مت بتاؤ، صبر کرو، وہ جب توبہ کرے گا نا تجھے مجھے ہوا بھی نہیں لگی ہوگی، کیونکہ اس کے سامنے قرآن پاک تفسیر احادیث مبارک ہے، وہ عارف ہے اللہ کا، وہ عالم ہے، ایسی جگہ سے توبہ کرے گا ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جن کی محبت میں اگر گالیاں دے رہے ہوں وہ تمہیں دوزخ میں ڈالیں گے، جنت میں ڈالیں گے، وہ تو ان کے ہاتھ میں شفاعت دلانا، ان کے ہاتھ میں حوض کوثر پلانا، دیکھ تو رہے ہو کرتا کیا ہے، عمر کتنی ہے، زبان کتنی چلتی ہے علماء کے لیے، ان کو اللہ نے کیا مقام دیا۔ سنو ایک ہی بات کافی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں یہ۔ بتائیے اگر پریزیڈنٹ چلا جائے تو اس کا اسسٹنٹ نائب ہوتا ہے نا، چیف جسٹس ہوتا ہے، وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آخری نبی ہیں، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ قادیانی وادیانی کو گولی مارو، پوچھو کہ کیا عقائد ہے، اپنے آپ کو دوزخ میں مت ڈالیں، اب کوئی نہیں آئے گا، نہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اب نہیں آئیں گے قیامت تک، ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پتہ ہے نہیں جس سے محبت کرتے ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے کیا محبت کرتے ہیں، بس ذرا اس کو کچھ ہوا پاگل ہو گئے۔ لوگوں کی بد دعائیں لو، ان کی دکانیں بند کراؤ، روز کمانے روز کھانے والوں کی بد دعائیں لو، گھر میں چولہا نہ جلے ان کی بد دعائیں لو، دوسرے کی پراپرٹی کو آگ لگاؤ، قصور کیا کس نے، اور پراپرٹی کس کی جلا رہے ہو؟ حکومت کی پراپرٹی جلا رہے ہو تو کس میں تکلیف آئے گی؟ آپ پر ہی آئے گی۔ بھاگ جاؤ تو اور بات ہے، وہاں جا کے حرام کے ڈالر کماؤ جا کر، سکھاتے نہیں ہیں کہیں۔ او یار کیا معاملہ ہے تیرا، کیا معاملہ ہے؟ پھر علماء کو کیا واسطہ، علماء کو گالیوں کا مطلب کیا؟ خود شیو کر کے حرام کام کر رہے ہیں، لڑکیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں ہر جگہ پر، اور علماء کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ جو دوسرے فرض کریں انہوں نے غلطی کی، ٹھیک ہے، حدیث کیا ہے؟ دوسرے کے عیب چھپانا ہے۔ جب قیامت کے دن ہم اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ ہمارے عیب چھپا دیجیے، اللہ عیب چھپا دیں گے، اور جس کے عیب حالانکہ اس میں ہے بھی نہیں، وہ تو بہتان ہے، اس سے بڑا گناہ ہے غیبت سے، اس سے بڑا گناہ بدگمانی ہے۔ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ آؤ جنازے نماز جینٹل مین سے پڑھاؤ، لیڈروں سے پڑھاؤ، اگر جنازے نماز ان کا قرآن پاک سنو، سورہ اخلاص بھی نہیں آتی ان کو، ان سے مسائل پوچھو ذرا، شرم نہیں آتی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نائب ہے، وارث انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ سب قرآن پاک صحیح پڑھنا، نکاح کے مسائل بتانا، نکاح پڑھانا، پڑھاؤ 3 پیس سوٹ اور سگار لا کر، اور وہ آگے پڑھائے، اور لیڈیز اینڈ جینٹل مین، لیڈیز کو پہلے آگے کر دیا، قرآن پاک میں تو جینٹس آگے، جگہ جگہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، سب میں تو اللہ کو رکھا آگے ان کو۔ اور پھر انعام کیسا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ۔ 520 خواتین تو تھی یہاں ابھی پردے سے دور، یہاں سے شرعی پردے کے ساتھ، باقی پاکستان میں کتنی جگہ سنا جاتا ہے، باہر ملکوں میں چلو کم سنا جاتا ہے، وہ بھی تو بیٹیوں نے سنا ہے۔ عمل ماشاءاللہ روشنی مل رہی ہے دین کی الحمدللہ، اور یہاں اللہ معاف فرمائے اتنے پاگل ہو گئے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے محبت کیا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میرا بندہ میری رو رہا ہے، پاکستان کی سلامت دلی کی دعائیں کر رہا ہے۔ آؤ کسی مدرسے میں جن کو برا بلا کہتے ہو، رات کو 3 بجے اچانک آؤ، تہجد میں پاکستان کے لیے رو رہے ہوں گے، ملک کی ترقی کے لیے رو رہے ہیں، ہم آپ نے کون سا روئے؟ ہم نے تو اٹھا کے جڑیں کھوکھلی کر دی، رشوت، حرام، ملاوٹ، دھوکہ۔ نوجوان بھی کہتا ہے ابا خوب حرام کماؤ، مجھے تو بڑی گاڑی چاہیے،
مجھے تو سونا کا لاکٹ چاہیے مرد کو، حرام۔ ابا کو یہ نہیں کہتے کہ ابا یہ حرام کا سے ہماری پرورش نہ کرے، بدتمیزی کی اجازت نہیں۔ باپ کے شوربے میں مکھی گر جائے کھانے دو گے یا ادب سے بولو گے؟ تو اگر باپ حرام کھا رہا ہے تو ادب سے اکیلے میں نہیں بول سکتے، لیکن کیونکہ حرام میں مزہ زیادہ ہے، حرام کیونکہ حرام سے خواہشات حرام پوری ہوتی ہیں، اسے نہیں بولتے ہیں۔ یہ جو طلباء اور علماء جو اتنی محنتیں کرتے ہیں، کھانا ان کا کیسا ہوتا ہے، تو ان کا چلنا پھرنا کیسا ہوتا ہے، نیند کتنی ان کی ہوتی ہے، باجوڑ سے چلا آ رہا ہے، کوئٹہ سے چلا آ رہا ہے، چمن سے چلا آ رہا ہے۔ ہم آ کر دکھائیں ذرا، ماں باپ کے بغیر 2 مہینہ رہ کر دکھائیں، بیوی کے بغیر بچوں کے بغیر رہ کر دکھائیں۔ نکاح پڑھاؤ جنٹل مین سے، سگار پیتا ہوا ہے کلین شیو، اسے دم کراؤ، اسے جنازے نماز پڑھاؤ، اسے نکاح پڑھاؤ، اس سے امامت اس سے کراؤ۔ امامت کیا کر نو پرابلم ہے جی، انگریزی بولو منع تھوڑی ہے، سیکھنا منع تھوڑی ہے، اور اس کو حقیر سمجھنا گناہ ہے انگریزی کو بھی، لیکن فتوے میں لکھا ہے ان جیسا انداز ہاؤ آر یو، تو انگریز خوش ہو جائے انگریز کی طرح بول رہا ہے، بس ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو، اور کیا ہے؟ ناکام نکالو، جاب کے لیے ضروری ہے، پڑھو، کس چائنیز سیکھ لو، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ایسا تو مت کرو کہ 4 دوست گئے چائنا اور مینیو آیا تو چائنیز میں تھا، ان کو تو چائنیز نہیں آتی تھی، تو انہوں نے کیا اکڑ بکڑ بمبے بو کر کے ہاتھ لگایا، اس کو بلایا، جہاں اشارہ کیا یہاں، کہا یہ لاؤں، کہا یہ تو ہمارے مینیجر کا نام ہے بھائی، اس کو گرائنڈر پیس کر کے اس کا قیمہ لاؤں کیا؟ کہا اچھا یہ لے آؤں۔ اب جب وہ آیا او ہو مست ہو گئے، کہا واو واٹ شاٹ، کہا یہ مرغا ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی مرغا نہیں، یہ بطخ ہے۔ دوسرے تیسرے نے کہا تم دونوں پاگل ہو، ارے بکرا ہے یہ، کہ چوتھے نے کہا تم دونوں پاگل ہو، بیف ہے، بیف گائے کا گوشت ہے۔ اس کو بلایا اس کو، اب وہ انگلش بھی وہ بھی کیا، اب تو کچھ سمجھنے لگے، کہا واٹ از دس، وہ کچھ نہیں سمجھا، کہا دس ککڑوں کو، کہا نو 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 نو، دس پخ 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 بطخ کا، نو، کہا بیں گائے کا نہیں، بڑے کا گوشت نہیں ہے، پھر میں بکری کا نہیں، پھر کیا کیا بھاؤ ہوا ہوا ہے، بڑا ہے چائنیز جانے والا۔ دیکھو ایک سکھ گیا چائنیز سے ملنے کے لیے، تو جیسے ہی قریب پہنچا اسی خرید پوچھنے کے لیے اس نے چیخ ماری، چوں پاں ٹھوں ہاں، چوہا کھا، یہ کھا، چیخے مار، اب ان کی زبان میں کیا ہم کو کیا معلوم بھائی، ہاں چما چما چوہا کھاؤ ہے جی، اس نے چیخ ماری اور مر گیا وہاں، او ویری سیڈ۔ آخر میں کچھ جملے بھی اس نے کہے، آج لوگ ٹیپ جلدی ہو جاتا ہے، کہ گیا چائنا، اس وقت چائنیز اتنے نہیں آتے تھے یہاں، چائنیز گیا، اس سے جاننے والے سے پوچھے اس نے کیا میرے لیے آخری پیغام دیا ہے؟ سکھ نے کہا اس نے کہا ہے ابے گدھے کے بچے آکسیجن سے پیڑ تو ہٹا، اور اس میں ابھی چائنیز کی شرٹیں آ گئی، وہ یار پہلے پوچھ دے لکھا کیا ہوا ہے، اور اخبار بھی والی شرٹیں بھی آ گئی ہیں، اخبار اب ان کو روکو اور پڑھو اخبار، آج سے 20 سال پہلے کے اخبار پڑھو، یار تو پہلے پوچھ چائنیز میں لکھا کیا آگے پیچھے، ایک پیچھے تو لکھا ہوگا شالا نظر نہ لگے، آگے لکھا ہوگا ہارن دے کے پاس کر ورنہ صبر کر، یا پیچھے دل بنا ہوگا اس میں تیر لگا ہوا ہوگا، اس میں خون نکل رہا ہوگا، ہر وقت عشق مشق لگا ہوا ہے، ارے مولا سے محبت کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آداب عشق کرنا ہے جناب۔ تیر بنا ہوا ہوگا، دل کبھی پان کے پتے جیسا ہوتا ہے، کبھی دل لال ہوتا ہے، جو تیر گھسا ہوا ہے اور ڈراپ گر رہے خون کے، نیچے تشتری بھی ہے، اس میں خون جمع بھی ہو رہا ہے جی، نیچے لکھا ہے کہ ہم نے تیرے کو دل دیا تھا دلدار سمجھ کر، چائنیز میں یار، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں نا، ہم نے دل دیا تھا تیرے کو دلدار سمجھ کر، تو نے کھانا خراب پھینک دیا نسوار سمجھ کر۔ لو بھائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ www.hazratfirozmeman.org